اگر ایک جمہوری ملک میں ڈکٹیٹر بادشاہ کی طرح کسی چیز کو آپ زبردستی نافذ کر دیں تو اس کے لیے ممکن اور ناممکن ہونے کی بات نہیں۔ آدمی قانون پر جہاں عمل کرتا ہے وہاں ممکن اور ناممکن کی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ملک کی معروف شخصیت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی و ناظم، اسی طرح سے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظر اللہ علی ہیں۔ اس موقع پر ہم چاہیں گے کہ حضرت مولانا سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے، جبکہ ابھی نئے نئے صدر بنے ہیں، تو کچھ گفتگو ہو جائے جو ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بصیرت آن لائن میں استقبال کرتا ہوں اور انہیں صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا فرمائیں کہ، اور آپ کے واسطے سے میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی رضا کے کام لے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں مجھے توفیق بھی عطا فرمائے اور فہم بھی عطا فرمائے، قوت فیصلہ بھی عطا فرمائے کہ میں ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دے پاؤں۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے کہ اس وقت ملک میں ایک بار پھر حکومت نے یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ یکساں سول کوڈ کی حقیقت کیا ہے، اور ملک ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں اس کے نفاذ کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے، اصل میں یکساں سول کوڈ کا مفہوم یہ ہے کہ ملک کے تمام شہروں کے لیے، شہریوں کے لیے ایک ہی طرح کا سول قانون ہو۔ سول قانون کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس کو پہلے سے یکساں رکھا گیا ہے، لیکن قانون کا ایک حصہ جس کو ہم پرسنل لا کہتے ہیں، جس میں نکاح، طلاق، نفقہ، میراث وغیرہ کے احکام آتے ہیں، ان میں مختلف کمیونٹیز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ اجازت خود ہندوستان کے دستور میں موجود ہے۔ دستور کی دفعہ 25 جو مذہبی آزادی سے متعلق ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو مذہب پر عمل کرنے میں پرسنل لا شامل ہے، اور مختلف عدالتوں کی نظیریں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے الگ پرسنل لا ہے، ہمارے پارسی بھائیوں کے لیے الگ پرسنل لا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، اگرچہ 1956 میں ہندو میرج ایکٹ بنا، لیکن پورے ملک میں ہندوؤں کے ہاں پرسنل لا سے متعلق ایک ہی روایت نہیں ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اب جیسے اس کی ایک کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ جنوبی ہند کے بہت سے علاقوں میں ماموں کا نکاح بھانجی سے ہو سکتا ہے، بلکہ بہن کا بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے، اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھانجی سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ تو جس ملک میں اتنے سارے مذاہب کے ماننے والے، اتنی ساری تہذیبوں اور روایتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہاں
یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ کیا نافذ کیا جانا ممکن ہے؟ جمہوری طریقے پر تو نافذ کرنا ممکن نہیں۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مختلف اقلیتی طبقات، خود دلت، یہ حضرات یونیفارم سول کوڈ کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کسی کا گلا دبا کر اس سے اقرار کرا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ زبردستی ہے۔ تو اس ملک میں زور زبردستی سے حکومت نافذ کر لے یہ ممکن ہے، لیکن وہ لوگوں کو اس پر آمادہ کر لے اور جمہوری طریقے پر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ لا کمیشن نے لوگوں سے رائے مانگی ہے، تو اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا لائحہ عمل ہے اور وہ مسلمانوں سے اس بارے میں کیا اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیے، لا کمیشن نے سوال نامہ جاری کیا ہے، ہمارے وکلاء نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ بورڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جلد بازی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہمارے قانون دانوں نے اس کا مطالعہ کیا، لیگل کمیٹی کی ایک میٹنگ رکھی گئی 2-3 دنوں پہلے، جواب کے لیے ایک فارمیٹ تیار کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب امار شمشاد ایڈوکیٹ، انہوں نے اس کو تیار کیا اور وکلاء کے درمیان رکھا، اس پر کافی بحث ہوئی اور یہ محسوس ہوا کہ اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ان کے مشورے نوٹ کیے گئے۔ آج کل میں پھر آن لائن لیگل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں اس کو آخری شکل دے دی جائے گی، اس ڈرافٹ کو جو پیش کرنا ہے لا کمیشن کے سامنے۔ پھر انشاءاللہ ہم اس کو بورڈ کی طرف سے جاری کر دیں گے، واٹس ایپ پر بھی جاری کریں گے، بورڈ کے ارکان کو بھی ہدایت دیں گے، جو مختلف تنظیمیں ہیں جو بورڈ میں بھی شامل ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس کو اپنے حلقے سے بھی لا کمیشن کے ویب سائٹ تک پہنچائیں، اور میں سامعین سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ابھی انشاءاللہ 2-3 دنوں کے اندر اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو بورڈ کا تجویز کیا ہوا جو ڈرافٹ ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے پہنچائیے، اور صرف خود ہی نہیں پہنچائیے بلکہ اپنے برادران وطن کو بھی کنونس کیجیے، دوسری اقلیتوں کو بھی کنونس کیجیے اور ان سے بھی وہ ڈرافٹ داخل کرائیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت عقل کے ناخن لے گی اور عوام کی رائے کو اہمیت دے گی اور اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس سلسلے میں دیگر اقلیت ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں؟ ہم بالکل، ہم لوگ دوسری اقلیتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے کرسچن کمیونٹی سے، ہمارا رابطہ ہوا ہے سکھ کمیونٹی سے، ہمارا رابطہ ہوا ہے بدھ کمیونٹی سے۔ ہم مختلف ریاستوں کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سیاسی لیڈران کا بیان یونیفارم سول کوڈ کے خلاف آیا ہے، یہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ ہے۔ آئندہ ہم اس کو زیادہ باضابطگی اور مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ انجام دیں گے۔ ایک آخری سوال یہ تھا کہ ہم لوگ گاؤں دیہات میں یا مختلف علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں مساجد کے ائمہ بھی بہت زیادہ قابل نہیں ہوتے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ابھی تک بہت سارے علاقوں میں ناواقفیت ہے بورڈ کے کام سے، بورڈ کے جو دیگر ہونے والے کام ہیں۔ تو اس سلسلے میں بورڈ
किस तरीके से बोर्ड के पैगाम को घर घर पहुंचाने की क्या कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में क्या इकदाम? देखिए, असल में यह बात समझना चाहिए कि बोर्ड की नौयत ऐसी नहीं है कि जैसे जमातें होती हैं मजहबी, जैसे तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, एक एक फर्द तक वो पहुंचते हैं, या जैसे सियासी पार्टियां हैं वोट के लिए हर जगह पहुंचती हैं। बोर्ड का असल काम कानून शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है और इसके लिए ज़्यादा कोशिश अदालत की सतह पर करनी होती है। जाहिर है कि आम लोगों का उससे ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए ये उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए कि जैसे ये सब तंजीमें घर घर और एक एक फर्द तक पहुंचती हैं, बोर्ड उस तरह पहुंचेगा। लेकिन बोर्ड का काम इस्लाह माशरा का है, तफ़हीम शरीयत का है, कानून शरीयत की गलत फहमियों को दूर करने का है। इस काम को हम अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि माशाअल्लाह हमारे यहाँ 20 ta 22 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में बसते हैं। इन तमाम लोगों तक किसी पैगाम को पहुँचाना कोई आसान बात नहीं है, तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो भी इसमें हिस्सा लें। बोर्ड 2-4 आदमी का नाम नहीं है, हर मुसलमान अपनी जगह बोर्ड का नुमाइंदा है। अपने अपने इलाक़ों में जो बोर्ड का पैगाम उसको पहुँचाइए। आखिर में चलते चलते कि मौजूदा जो मुल्क के जो हालात हैं, कहा जाता है कि बहुत नाजुक हालात है, बहुत तशवीशनाक हालत है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर शाम की सुबह होती है, तो ऐसे में आप आम मतलब मुस्लिमीन को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम ये है कि हालात नाजुक ज़रूर हैं, लेकिन कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो, कोई रात ऐसी नहीं है जिसके बाद सुबह तुलू ना हो। इसलिए इससे परेशान हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आजमाइशों से गुजरे। सहाबा कराम जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे, कितनी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई। तो अगर आजमाइश आती हैं, हमको साबित कदम रहना चाहिए और हमें ये सोच कर इत्मीनान हासिल करना चाहिए कि अल्लाह के नबियों ने, रसूलों ने, सहाबा कराम ने, अल्लाह के नेक बंदों ने आजमाइशें उठाई हैं, उनको बर्दाश्त किया है। तो आम लोगों के लिए पैगाम है साबित कदमी, और इस बात का भी आप यकीन रखें कि ये एक आंधी है, आई है और गुजर जाएगी। 1857 में जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, लोग समझते थे कि इस्लाम का और मुसलमानों का नाम निशान मिट जाएगा। जामे मस्जिद में दिल्ली में को अस्तबल बना दिया गया और कहा जाता है कि मेरठ से लेकर और लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम दीन की लाश झूल न रही हो। लेकिन वक्त आया और गुजर गया। मुसलमान आज भी माशाअल्लाह उसी शान बान के साथ हैं, उनसे उससे ज़्यादा तादाद में। 1947 में मुल्क की तकसीम हुई, खून के दरिया बहा दिए गए। लोग समझते थे कि शायद अब इस मुल्क से इस्लाम का चल चलाव है, लेकिन उस वक्त जितने मुसलमान थे अब उससे ज़्यादा हैं। उस वक्त जितने मदारिस थे, जितने मुसलमानों के तालीमी इदारे थे, अब हमारे मदारिस, हमारे तालीमी इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी आबादियाँ, हमारी कॉलोनियाँ उससे कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखना है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाना है और अपने आप को साबित कदम रखना है और इस अज़्म के साथ रहना है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए, हम इस मुल्क में रहेंगे, कोई ताकत हमसे हमारा ईमान और हमारा दीन छीन नहीं सकती।